بعون اللہ بحمد اللہ پہلا سپارہ مکمل ہوا۔ قرآن پاک سے چیدہ چیدہ آیات بینات وہ پڑھتا رہوں اور ان کو درس کا حصہ بناؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس ماہ رمضان شریف میں پہلا پارہ جو درس قرآن کا بمائے تفسیر جتنی اس گناہگار کی بساط تھی، بعون اللہ بحمد اللہ پہلا سپارہ مکمل ہوا، لیکن عمر کا بھی تقاضا ہے، تو اس لیے میرے پیر بھائیوں کا مشورہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت عمدہ اور مشعل راہ ہے، لیکن اس میں پھر چناؤ کے ساتھ چیدہ چیدہ آیات بینات کے پھول وہ انشاءاللہ تعالی تلاوت بھی کروں گا، اور ان کی بعون اللہ بجاہ رحمت للعالمین اور صدقہ شاہ سلیمان پیر پٹھان توسفی رحمت اللہ علیہ بطفیل مشائخ چشت اہل بہشت اور جمیع اولیاء اللہ کرام جمیع مشائخ عظام، ان کے فیل اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ اپنی عمر کے اس حصہ میں کہ میں قرآن پاک سے چیدہ چیدہ آیات بینات وہ پڑھتا رہوں اور ان کو درس کا حصہ بناؤں اور آپ سامعین تک پہنچا دوں، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلہ درس قرآن کو میری بخشش کا ذریعہ بنائے، میرے مشائخ عظام پر کروڑوں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، ان کے مدارج بلند ہوں، میرے والدین کی بخشش اور اساتذہ کرام کے لیے دعا بلندی درجات کرتا رہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قل، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان وحی ترجمان سے آپ اس انداز میں یعنی میری حمد کریں۔ قل، فرما دیجئے، اللہم، اے میرے اللہ، مالک الملک، تو ملک کا مالک ہے، یعنی روح کائنات پر تیری ہی بادشاہی ہے، تو ہی احکم الحاکمین ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، تو عطا کرتا ہے حکومت جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے ملک اور بادشاہی جس سے تو چاہتا، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بیدک الخیر، تیرے بے مثل بے مثال ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو اوپر ہر شے کے قدرت رکھنے والا، تولج اللیل فی النہار، تو ہے رات کو دن میں بدل دینے والا، وتولج النہار فی اللیل، اور تو ہی ہے دن کو رات میں بدل دینے والا، وتخرج الحی من المیت، تو میت سے زندہ کو پیدا کر۔ دیکھیں، یہ مرغی کا انڈا ہے لیکن اس میں سے زندہ بچہ نکل آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کا شان قدرت ہے، اس کی شان قدرت دیکھی۔ وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ایک بکری ہے، اس کے پیٹ سے زندہ ہے بکری، لیکن اس کے پیٹ سے مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کمال ہے، یہ عجائبات عالم میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا شاہکار اس انداز میں دکھایا اور منوایا۔ وتخرج الحی من المیت، تو نکالتا ہے زندہ کو میت سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وترزق، اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء،
جسے چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ ایک مقام کسب ہے، ایک مقام توکل ہے۔ جو مقام کسب ہے اس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القاسم و حبیب اللہ، کسب کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست۔ اس لیے میرے مرشد حضور شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو درس دیا کرتے تھے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر مت بیٹھ، کچھ محنت کرو، چلو، قدم بڑھاؤ۔ پھر حضور پیر پٹھان فرماتے تھے بسم اللہ برکاتن حرکاتن برکاتن، بسم اللہ برکاتن حرکاتن برکاتن۔ تو یہ مقام کسب۔ تو اس سلسلہ میں جو تجارت کرتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ ایماندار تاجر یوم معاشر صدیقین سے اٹھا ہے۔ اسی طرح القاسم و حبیب اللہ، کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ مختلف کاموں میں لوگ لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روزی کی سبیل اور راستہ بنا۔ تو سبحان اللہ، یہ مقام کسب جو قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے اور سچے نبی نے فرمایا القاسم و حبیب۔ لیکن ایک مقام توکل ہے جو انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا، اولیاء اللہ کرام کو عطا کیا، وہ مقام توکل ہے۔ اور انبیاء اولیاء کو جو تقوی عطا کیا گیا اس کے برکات اور ثمرات ہیں کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کرام کو اللہ نے مقام توکل نصیب۔ اور یہ مقام توکل بھی ہے، یہ مقام توکل ہی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب۔ وَتَرْزُقُ، اے اللہ تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ سبحان۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریمی، شان رب العالمین اس انداز میں بیان وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی ایسا ذی روح نہیں ہے زمین پر جس کو رزق دینے کا ذمہ اللہ نے ہی لیا ہوا۔ تو اس لیے حضور پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں درگ اور گڑگوچی شریف کو سلیمان پہاڑ اپنے وطن پر تھا۔ آپ فرماتے ہیں یعنی آپ کی اس وقت جوانی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ پتھر کا توا جسے ہمارے سرائکی میں تھوبی کہتے، تو پتھر کے توا کو وہ پکاتا، روٹی اس کے گھر میں پکاتے، لیکن روٹی کا ایک حصہ کچا رہے۔ تو کئی مہینے کے بعد اس نے اس پتھر کے توے کو توڑا۔ جب توڑا گیا تو اس میں پتھر میں سے ایک کیڑا برآمد ہوا اور سبز گھاس اس پتھر میں تھی، اور وہ زندہ کیڑا تھا، وہ سبز گھاس اس کا غذا تھا، اس کی غذا تھی۔ اور پھر وہ حیران ہو گئے اللہ تعالیٰ کی شان رب العالمین، شان کریمی دیکھ کر کہ وہ روٹی کا وہ حصہ کچا رہے، اور وہ جب اسے توڑا گیا تو سبز گھاس کیڑے کے منہ میں۔ تو اس لیے مقام توکل انبیاء اولیاء اللہ کو نصیب ہوا، غیبی رزق اللہ ان کو عطا۔ اور انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ کرام، ان سے لنگر جو چلتا رہا ہر دور میں، اور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دسترخوان وسیع تھا، جو بھی آتا آپ اللہ کے حکم سے عطا۔ تو تاجدار ختم نبوت کے مشن کو اولیاء اللہ کرام نے جاری و ساری کیا، لنگر قائم کیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب۔ اسی طرح رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو اس لیے قرآن میں آیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اور اس میں پیر پٹھان کا پھر یہ بیان کہ وہ پتھر کا توا جہاں روٹی کچھ کچی رہتی تھی توڑا گیا تو اس میں سے کیڑا نکلا پتھر سے، اور اس کے منہ میں سبز گھاس تھی۔ سبحان اللہ، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس لیے جو ہمارے ارکان دین ہیں تو ان میں کلمہ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی، لیکن جو
رزق کا ذمہ ہے وہ اللہ نے لیا، تو اس لیے مقام کسب بھی برحق ہے۔ یہ نظام ہے، دکانیں سجی ہوئی ہیں، تو ہر بندہ کام میں لگا ہوا ہے، لیکن مقام توکل وہ بھی برحق ہے کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب۔ اے اللہ تو ہے رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب، سبحان وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔